آدم علیہ السلام پہلے انسان آدم، جن کا معنی ہوتا ہے گندمی رنگ والا، گندمی رنگ والا، اور آپ کا جو رنگ تھا نا وہ گندمی رنگ تھا، جسم مبارک ظاہری مٹیوں سے بنا ہوا تھا، جسم مبارک کو جو بنایا گیا ظاہری مٹی سے، اسی لیے آدم کہا گیا، اور آپ کی اولاد کو آدمی کہا جاتا ہے، انسان کو آدمی کہتے ہیں نا، اسی سے ہی ہے، مٹیوں سے چونکہ وہ بھی بنا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، بہت خوبصورت تھے آدم علیہ السلام، اور آپ کا جو قد تھا نا وہ 60 ہاتھ لمبا، اتنا طویل آپ کا قد تھا، 60 ہاتھ طویل قد تھا، اور یہی قد جو ہے نا یہی جنتیوں کا قد بھی ہوگا، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے نا 60 ہاتھ لمبے کر دیے جائیں گے، اتنا بڑا قد دیا جائے گا آدم علیہ السلام کو۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی اور کس طرح ہوئی؟ تفسیر عزیزی کے اندر لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل امین کو حکم فرمایا کہ جبرائیل تم جاؤ زمین پر، اور زمین میں سے ہر قسم کی سیاہ رنگت کی، سفید رنگ کی، سرخ رنگ کی، کھاری، میٹھی، نرم، خشک مٹی، ایک ایک مٹھی ان ساری جگہوں سے اکٹھا کر لو، ساری جگہوں کی زمین کی مٹیوں کو اکٹھا کر لو، اور جب اٹھا کر لے آؤ تو پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ اب کیا کرنا ہے۔ وجہ پوچھی کہ اے اللہ کیا وجہ، زمین کی مٹیوں کو اکٹھا کرایا جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے کہ میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں اپنا، اس سے نائب بنانا چاہتا ہوں اپنا۔ کہا جب چلے گئے جبرائیل امین لینے مٹی، زمین سے جب مٹی اٹھانے لگے نا تو زمین کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی اور کہا کہ اے جبرائیل میں پناہ مانگتی ہوں، میں پناہ مانگتی ہوں، خاک ہوں، اٹھا کر نہ لے جا، چونکہ تو لے جائے گا اس سے انسان بنایا جائے گا، اور انسان جو ہے وہ نافرمانی کی وجہ سے پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس لیے میرا ہی حصہ ہوگا نا وہ، تو میرا کچھ حصہ جہنم کے اندر جلے گا، جبرائیل رحم کر۔ جبرائیل امین نے یہ سنا اور چھوڑ کر چلے گئے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی گئے، میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی واپس چلے گئے، نہ لے کر گئے۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اور فرمایا کہ اسرائیل تم جاؤ، تم لے کر آؤ ہر جگہ سے اس طرح کی مٹی۔ جب لینے گئے نا اور اٹھائی تو زمین چیخنے لگی، پھر وہی بولنے لگی زمین، حضرت اسرائیل نے ایک نہیں سنی، اٹھائی اور اٹھا کر لے کر چلے گئے۔ اسی لیے آج جو اسرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے نا وہ روح قبض کرنا ہے، ورنہ آپ دیکھیں بیچارے معصوم بچے ہوتے ہیں جن کو تھوڑی سی اذیت میں بھی نہیں دیکھ سکتا انسان ہے، لیکن اللہ نے انہی کے ذمہ ڈال دیا، فرمایا کہ تیری ذمہ داری آج سے یہ ہوگی کہ تو انسانوں کی روح قبض کرے گا۔ وہ اٹھا کر لے گئے، اور اٹھا کر جب لے کر چلے گئے نا اور انہوں نے ایک نہ سنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حکم فرمایا، جہاں آج خانہ کعبہ ہے نا، اللہ نے حکم فرمایا ان مٹیوں کو یہاں جمع کر دو، سب کو اکٹھا کر دو، اکٹھا کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد مختلف پانی اکٹھے کیے گئے اور ان پانی سے گارا بنایا گیا، اس مٹی کا گارا بنایا گیا اس مٹی کا، اور پھر اس کے بعد 40 دن تک بارش کی گئی اس پر، 40 دن تک بارش کی گئی اس پر، اور 39 دن رنج اور غم کی بارش ہوئی، ایک دن خوشی کی بارش ہوئی۔ اسی لیے آپ ذرا غور کریں، انسان کی زندگی کے اندر رنج، غم، پریشانیاں، مصیبتیں زیادہ ہیں بنسبت خوشی کے،
انسان اسی سے تو بنا ہوا ہے، مٹی سے، بنسبت خوشی کے زیادہ ہیں رنج غم۔ اور پھر جب اس کے بعد مختلف ہواؤں سے اس کو خشک کیا گیا، مختلف ہواؤں سے، اور پھر اس کے بعد جب وہ کھنکھنانے لگ گئی نا، جیسا کہ قرآن میں فرمایا نا صلصال کالفخار، کہ جب آواز آنے لگی، بجنے لگی، تو پھر مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے، اس میں اس کو وہاں پہاڑ کے قریب رکھ دیا گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص دست اقدس سے، اپنی قدرت کے مطابق، شان کے مطابق، خالق کائنات نے اس گارہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو بنایا تھا، خاص طور پر آدم علیہ السلام کے پھر جسم کو بنایا گیا، اور پھر جب صورت بنائی تو فرشتوں نے ایسی صورت پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، فرشتوں نے ایسی صورت دیکھی نہیں تھی پہلے کبھی، اور جب صورت دیکھی نا فرشتوں نے تو پھر بڑے حیران ہوئے فرشتے وہ اس صورت کو دیکھ کر۔ ہم بھی جب کوئی عجیب چیز دیکھتے ہیں نا، نئی چیز، تو بڑی حیرت کرتے ہیں، ہاں کوئی چیزیں دیکھی ہوئی ہیں ہم نے تو اتنا تعجب نہیں ہوتا اس کے اوپر، تو فرشتوں نے پہلی مرتبہ جب اتنی حسین خوبصورت شکل دیکھی نا تو فرشتے بڑے تعجب کرنے لگے، حیرت کرنے لگے، اور حیرت کرتے ہوئے اس کو آس پاس گھومنے لگے، اس کے دیکھنے لگے اس کو، اور پھرنے لگ گئے اور خوبصورتی سے حیران ہوئے۔ پھر اس کے بعد جب یہ بات پھیل گئی نا کہ بھئی اللہ نے انسان کو تخلیق فرما دیا، اللہ نے خلیفہ تخلیق فرما دیا، سارے فرشتے آئے دیکھنے کے لیے، سارے فرشتے۔ اب جب سارے فرشتے آئے تو فرشتوں کا جو سردار تھا ابلیس، اس تک بھی خبر پہنچی کہ بھئی اللہ نے بنا دیا نائب۔ اس نے کہا اچھا دیکھو تو صحیح جا کر کون ہے، دیکھو تو صحیح جا کر کیسا ہے۔ وہ بھی آیا، آ کے دیکھنے لگا، ارد گرد گھومنے لگا، ادھر سے دیکھے کبھی ادھر سے دیکھے، کبھی ادھر سے دیکھے کبھی ادھر سے دیکھے، ارد گرد گھومنے لگ گیا، اور جب دیکھنے لگا تو بڑا تعجب کرنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ تو اندر سے خالی ہے، اس کے اندر تو جگہ جگہ سوراخ ہیں، انسان کے مسام ہے نا، پانی پسینہ نہیں نکلتا انسان کا، تو جگہ جگہ سے خالی ہے یہ تو، اس کے جگہ جگہ سوراخ ہیں اس کے اندر تو۔ اور کہا کہ اس کا حال تو یہ ہے کمزوری کا کہ اگر بھوکا ہو تو اٹھ نہ سکے، چل نہ سکے، اور اگر یہ پیٹ بھر کر کھا لے تو بھی چل نہ سکے، یہ حال ہے اس کا۔ تم کیوں تعجب کر رہے ہو اس پر، اس سے کچھ نہیں ہو سکے گا۔ ہاں کہا لیکن ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ابلیس نے کہا ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ ایک چیز کیا ہے؟ کہا کہ میں نے سب جگہ دیکھ لیا لیکن اس کے بائیں طرف ایک کوٹھڑی سی بنی ہوئی ہے، وہ پتہ نہیں کیا ہے۔ دل ہوتا ہے نا بائیں طرف انسان، کہا اندھیری کوٹھڑی سی ہے اس کے اندر بائیں طرف، لیکن وہ سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کیا چیز ہے، اور ہو سکتا ہے شاید اسی کے اندر کوئی راز کی بات ہو جس کی وجہ سے اس کو خلیفہ بنایا ہے، اب وہ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے بس۔ اب جب اس کے بعد کہا کوٹھڑی بنی ہوئی ہے اور اسی وجہ سے شاید اس کو حقدار ملا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے روح کو حکم فرمایا کہ جسم میں داخل ہو جا، روح کو حکم فرمایا جسم میں داخل ہو جا۔ اب روح جب داخل ہونے لگی نا اس کے جسم میں، تو جب قریب پہنچی تو دیکھا کہ بھئی وہاں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، خوف ہونے لگا اس کو، نہ روح کو، اندھیرا ہی اندھیرا ہے وہاں پر۔ تو اس کے بعد وہ رک گئی، نہ گئی، اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب روح آگے نہیں جا رہی تھی، رک گئی نا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے نور مصطفیٰ کو جسم کے پیشانی میں رکھ دیا، جس سے پورا جسم جگمگا اٹھا آدم علیہ السلام کا، نور مصطفیٰ کو پیشانی کے اندر رکھا گیا، اور پھر اس پیشانی کی وجہ سے پورا جسم جو ہے وہ جگمگانے لگ گیا، اور پھر اس کے بعد روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی۔ روح جو انسان کے اندر آتی ہے نا، کہاں سے آتی ہے، داخل کہاں سے ہوتی ہے؟ سر کی طرف سے، پیشانی سے، اور جب نکلتی ہے پاؤں کی طرف سے نکلتی ہے۔
داخل یہاں سے ہوگی، نکلے گی پاؤں کی طرف سے۔ اس لیے یہ بتانا ہوتا ہے انسان کو کہ دیکھ انسان تو کس چیز پر غرور کرتا ہے۔ جب نکل رہی ہوتی ہے اس کی تو سب سے پہلے پاؤں کی روح نکلتی ہے، بیکار ہو جاتے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ تو کچھ نہیں کر سکتا، نہ تو اٹھ کر جا سکتا ہے، نہ بھاگ سکتا ہے، بچ نہیں سکتا تو۔ لیکن جب ڈالی جاتی ہے روح تو یہاں سے ڈالی جاتی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح داخل ہوئی نا آہستہ آہستہ، اور داخل ہوتے 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 جب سینے تک پہنچی روح، اور پھر اس کے بعد سینے تک جب پیشانی کے اندر داخل ہوئی نا، تو اچانک ایک دم حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ جب چھینک آئی نا تو کہا الحمدللہ۔ یہ کہاں سے سیکھا یہ؟ وہ جو فرشتے کہہ رہے تھے نا کیوں منایا جا رہا، رب نے فرمایا تھا نا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اسماء سکھا دیے سارے کے سارے آدم کو۔ تو یہ اللہ کی صفات تھی، ذات تھی، تعریف تھی۔ اور چھینک آئی، کہا کہ الحمدللہ، اور اس کے بعد پھر اللہ نے جواب فرمایا یرحمک اللہ، اور یہی آج تک معروف تھی۔ تو آدم علیہ السلام کے کلمات جو پہلا نکلا زبان مبارک سے وہ الحمدللہ نکلا۔ اب ذرا غور کر لیں، ہماری اس لاریب کتاب کی ابتدا بھی جو ہو رہی ہے وہ الحمدللہ سے ہو رہی ہے، یعنی آدم کی زبان سے پہلا کلمہ بھی الحمد نکلا تھا، اور دنیا کی عظیم کتاب کی ابتدا بھی الحمد اسی کلمے سے کی جا رہی ہے یہاں پر۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے الحمد کہا، اور پھر اللہ نے یرحمک اللہ کہا، اور یہی اب سنت بھی بن گیا ہے، یعنی یہی طریقہ بھی ہے۔ جب روح کمر تک پہنچی نا اور کمر تک آنے لگی تو اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ سکے، چونکہ نیچے والے حصے میں تھی نہیں روح یہاں تک پہنچی تھی کمر تک۔ جب اٹھنا چاہا نہ اٹھ سکے تو اللہ نے فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان بڑا جلد باز ہے انسان۔ دیکھ لیں آج جلد بازی کرتے ہیں نا ہم بڑی ہر کام کے اندر، ہم کوشش کرتے ہیں روڈ پہ چل رہے ہوں گے کہ بس سب سے آگے میں ہی نکل جاؤں گاڑی کے اندر، میرے پیچھے رہیں سارے کے سارے، کوئی بھی کام ہو بس جلدی کرنی ہے، سارے کے ساری چیزیں نا۔ انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ جب روح پہنچ گئی پورے جسم کے اندر تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ جا کر فرشتوں کو سلام کرو، فرشتوں کے پاس جاؤ۔ اور جب وہ فرشتوں کے پاس گئے اور فرشتوں کو جا کر سلام کیا، اور فرمایا اللہ نے کہ جا کر سلام کرو اور دیکھو کیا جواب دیتے ہیں وہ، کیا جواب دیتے ہیں۔ جب گئے اور جا کر سلام کیا تو وہاں سے جواب آیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ارشاد ہوا کہ یہی الفاظ تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے سلام کے لیے ہم نے مخصوص کر دیے، تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے سلام کے لیے مقرر کر دیے گئے۔ جب حضرت آدم نے اولاد کا نام سنا نا تو اللہ سے عرض کی کہ اے اللہ یہ اولاد کیا ہے، اولاد کیا ہے؟ تب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کی پشت پر اپنے دست اقدس پھیرا، اور دست قدرت پھیر کر ساری انسانی روحیں نکالی وہاں سے، جتنے بھی انسان دنیا میں آنے تھے، اور روحیں نکلتی چلی گئی، حضرت آدم کے سامنے سے گزرتی رہی، اور دیکھتے رہے آپ دیکھتے رہے حضرت آدم علیہ السلام، جس میں کافروں کو بھی دیکھا، مومنوں کو بھی دیکھا، کتب کو بھی دیکھا، ابدال کو بھی دیکھا، اولیاء کو بھی دیکھا، اور انبیاء بھی دکھائے گئے، سارے کے سارے دکھائے گئے وہاں حضرت آدم علیہ السلام کو۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، آپ کی پیدائش، اور پھر فرما دیا نا الاسماء یعنی علامات یا پہچان۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو صرف نام ہی نہیں بتایا کہ بھئی یہ موبائل ہے، یہ پنکھا ہے، یہ ہے، یہ نہیں، اس کی صفات بھی بتائیں اللہ تعالیٰ نے۔ اتنا علم اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرما دیا، ان کی حقیقتیں بھی بتا دی۔ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ نفع کس میں ہے، نقصان کس میں ہے، کیا فائدہ مند ہے، کیا نقصان دہ ہے، کلہا، سب کے سب، ساری کے ساری چیزوں کے، یعنی کوئی نام ان کے علم سے نہ بچ سکا، ہر چیز بتا دی۔
اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت آدم کے پاس 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا. 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس. اور حضرت آدم علیہ السلام تفسیر روح البیان نے لکھا ہے کہ 1000 پیشوں کے اندر ماہر تھے، کام میں ماہر تھے، 1000 کام میں ماہر تھے حضرت آدم علیہ السلام. اتنا کچھ عطا فرمایا حضرت. 7 لاکھ زبانیں اور 1000 پیشے، 1000 کاروبار کر سکتے تھے. ثم عرضہم، پھر صرف نام ہی نہ بتائے گئے بلکہ ہر چیز دکھا دی گئی، ہر چیز دکھا دی گئی. اور پھر اس کے بعد فرمایا علی الملائکہ، ملائکہ کے سامنے، فرشتوں کے سامنے پیش کی گئی کہ کہا دیکھو یہ آدم. اور پھر فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، کہ یعنی ان چیزوں کے حالات ہی کیا بتاؤ گے، تم تو صرف اس کے نام بتا دو ان چیزوں کو. آدم علیہ السلام نے جو حالات بھی بتا دیے نا، اللہ فرماتا ہے فرشتوں کو تم حالات نہیں بلکہ صرف ان کے نام ہی بتا دو بس. ان کنتم صادقین، کہ جو کچھ تم کہہ رہے تھے نا پہلے کہ اللہ انسان کو کیوں بنا رہا ہے، ہم ہیں نا تیری عبادت کرنے والے، ہم ہیں نا، یہ تو زمین میں فساد کرے گا. رب فرماتا ہے میں نے کہا تھا نا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اللہ فرماتا ہے بتاؤ اب ذرا، خاصیتوں نہیں صرف نام ہی بتا دو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو. وہاں تو بظاہر بالکل سچ تھا، اور فرشتوں کی غلط فہمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور فرما دیا. یہاں کہ فرشتے جو غلط فہمی میں تھے نا، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور فرما دیا اس کو، اور فرمایا کہ یہ ہے اصل چیز، یہ تھا راز اس کے اندر کہ جو میں بنانا چاہ رہا تھا. تو آج کے اس درس سے ہم نے کیا سیکھا، ہمارے لیے کیا درس ہے اس کے اندر؟ سب سے پہلی چیز جو ہم نے یہاں سے سیکھی وہ یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی اہم کام جب بندہ کرنے لگے نا، اس میں اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں سے، صاحب رائے سے مشورہ کر لے. مشورہ کرنا سنت الہیہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنا چاہیے، ملائکہ سے مشورہ کرنا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کوئی کام کریں تو اس سے پہلے جو ہے وہ ہم مشورہ کر لیں، یہ اللہ کی سنت ہے. دوسری چیز جو ہم نے سیکھی یہاں سے وہ یہ کہ کسی کام میں جلد بازی ہرگز نہ کریں، جلد بازی نہ کریں کسی کام کے اندر، بلکہ وہاں پر رک کر، دیکھ کر، سمجھ کر پھر اس کے بعد کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر 40 دن میں تیار ہوا، ورنہ رب تو کن کہنے پر قادر ہے نا، کن فیکون، ہو جا ہو جاتی ہے. لیکن نہیں، رب نے 40 دن لگا دیے اس کے اندر. بتانا تھا جلد نہ کرنا ہرگز، جلد بازی نہ کرنا ہرگز، بلکہ اچھے طریقے سے معاملات کو سمجھا کریں.